جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یوں تو انسانوں پر خدا کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم و دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم و دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو دریا اور سمندر ڈبا نہیں سکتے، علم و دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم و دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم و دولت ہے جو مالداروں کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم و دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم و دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی۔ میرے بھائیوں، علم کے مرتبے کا کیا ٹھکانہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے علم کا ایک بار سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے علم دین حاصل کروں گا، ماں کی گود سے لے کر قبل طلب الغرب بہت ساری حدیثوں میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے تن من اور دھن کی بازی لگا لینی چاہیے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے سچا پکا طالب علم وہ ہے جو مدرسہ کو اپنا وطن اور کتابوں کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ علم کے پیاس اور طلب دیکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ کو ایک بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر زیر خانہ میں ڈال دیا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے۔ ابھی امید لگائے جاتے ہیں کہ بادشاہ وقت اس کی مراد ضرور پوری کریں گے۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے تم اتنا کیوں رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، تمہاری مراد ضرور پوری کی جائے گی۔ تو نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے کہ مجھے بھی ذیل خانے میں ڈال دیجئے، اس لیے کہ میرا 3 دن سے سبق چھوٹ رہا ہے، میں ذیل خانے کی مشقتیں برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ سے وہ سبق پڑھ لیا کروں گا۔ اے کاش پروردگار عالم ہم کو بھی ایسی سچی طلب نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، علم کے ساتھ عمل کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں علم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کھل جائے تو داخل ہو جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے۔ علم بغیر ایسا ہے کہ جیسا کہ درخت بغیر پھل، کہ جس طرح چراغ بغیر جلے روشنی نہیں دیتا، ویسے ہی علم بغیر عمل کی روشنی نہیں دیتا۔ بے عمل علماء کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جو فضا میں اڑتے ہیں مگر مردار کھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بے عمل علماء کو ان گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جن کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم چندہ کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، 4 پائے بے ہو کتابیں چند۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، بارش کا موسم تھا اور راستے میں پھسلن تھی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی بچی نظر آتی ہے تو آپ اس سے فرماتے ہیں ذرا احتیاط سے چلنا، کہیں تم پھسل مت جانا۔
تو چھوٹی بچی جواب دیتی ہے میرے پھسلنے سے میری ذات کو نقصان ہوگا، مگر جناب آپ مت پھسل جائیے گا، کیونکہ آپ کے پھسلنے سے پوری قوم و ملت کا نقصان ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ عوام الناس کی کوتاہی دین پر دھبا نہیں بنتی، بلکہ علماء کی کوتاہی دین پر دھبا بنتی ہے۔ عوام الناس سے زیادہ علماء کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ خدا پاک ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے نوجوانوں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں سود کو حلال کر دیا گیا، غسل جنابت منسوخ کر دیا گیا، مسلمانوں کے لیے سونے کا استعمال حلال کر دیا گیا، کتے اور خنزیر پاک شمار ہونے جانے لگے، مسجدیں ڈھائی جاتی تھی اور مندریں بنائی جاتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان سے دین و اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر خدا کا ایک دستور ہے کہ رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا ہوتا ہے، موسم خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ آتا ہے۔ خدا کے اسی دستور کے مطابق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سرہند کی زمین سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کے خلاف میدان میں جاتے ہیں۔ گوالیار کے جیل میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، مگر جیل کی بقایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی مسلسل محنتوں کے نتیجے کے مطابق دین اسلام کے لیے راہ کھلتی چلی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔